أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضالوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء، آج کا یہ فقید المثال مبارک جلسہ جامعہ اسلامیہ شاہ سواریہ اس دارالعلوم میں حفظ قرآن کریم کی تکمیل کرنے والے طلباء کرام کی دستار فضیلت کے سلسلہ میں اور اس سلسلہ علم و روحانیت اور علم و عرفان کے بانی استاذ العلماء والفضلاء مفتی اعظم شیخ طریقت حضرت علامہ قبلہ پیر سید محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، آپ کے عرس مبارک و مقدس کی تقریب بھی ہے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے جانشین مخدوم اہل سنت حضرت
علامہ صاحبزادہ سید اسرار البہار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بلغہ اللہ تعالی الی ذروۃ الکمال ورقہ ونعزیز القال الی قلۃ الحال۔ حضرت شاہ صاحب اپنے والد گرامی اور اپنے سایہ مکرم کے فیضان کو علم و عرفان کی صورت میں تقسیم فرما رہے ہیں، اور جامعہ اسلامیہ شاہ سواریہ علم دین اور خدمت دین کا فریضہ انجام دے رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کارخانہ فیکٹری مصنوعات تیار کرے اور اسے بازار میں بھیجے تو معلوم ہوتا ہے کہ فیکٹری جو ہے کام کر رہی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کی مصنوعات خود بتاتی ہیں کہ یہ کارخانہ کام کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے طلباء جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے حضرت شاہ صاحب سے، ان کی دستار فضیلت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جامعہ، یہ دارالعلوم باحسن وجوہ دینی خدمت انجام دے رہا ہے، اور یہاں الحمدللہ پڑھنے والے طلباء باقاعدہ تکمیل کر رہے ہیں، اور یہ اس دارالعلوم کے جید ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت شاہ صاحب کے بزرگوں کے فیضان کو اور زیادہ عام فرمائے، آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے، اور آپ زیادہ محنت و استقامت کے ساتھ دین اسلام کے اس چشمہ صافی کے فیضان کو عام فرمائیں۔ اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کے لگائے ہوئے اس پودے کو اور اس دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ مرکز اسلام بنائے۔ محترم حضرات، ہمارے اس اسٹیج پر علاقہ بھر سے اور شہر گوجرا سے تمام جید علماء کرام اہل سنت و جماعت تشریف فرما ہیں۔ بعض کے اسماء گرامی مجھے معلوم ہیں اور بعض کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ شاہ سواریہ کا جو اسٹیج ہے یا اہل سنت و جماعت کا ایک باوقار اسٹیج، اور مشائخ گرامی جن کے اسماء گرامی آپ کے سامنے لیے گئے اور انہوں نے حفاظ کرام کا اعزاز کیا، ان کی دستار فضیلت کی، ان کو دستار عطا فرمائی ہے، وہ بھی تشریف فرمائے ہیں۔ ہمارے نقیب محفل جو بڑی محبت سے میرا انہوں نے اعلان کیا، استاد العلماء حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث و تفسیر، آپ اور میرے والد گرامی رجال السنہ ہیں، یعنی حدیث پاک میں یہ ہم سبق رہے ہیں، اور جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں صاحب قبلہ اور میرے والد گرامی حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام المحدثین، اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء پیر سید محمد شاہ سوار علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ منظور نظر اور یعنی یوں سمجھیں کہ شاہکار ہیں، آپ دو نسبتیں رکھتے ہیں، یعنی آپ اپنے فیضان علمی میں جن اساتذہ سے آپ کا تعلق ہے وہ قادری رضوی ہیں، اور روحانی نسبت آپ کی نقشبندی مجددی ہے،
آپ اعلیٰ حضرت قبلہ عالم پیر سید محمد چراغ علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے میں یوں کہوں کہ اس دور میں شاہ چراغ تھے، اور ان کے لیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ شاہ چراغ طریقت تھے لوگ، یعنی طریقت کی راہ کا سب سے بڑا چراغ آپ تھے، اور ان کی روحانی نسبت نے حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید شاہ محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علمی مقام جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ روحانی مقام میں بھی آپ نے اس مرتبہ پر پہنچایا کہ آپ طریقت اور شریعت کے جامع بن گئے۔ گرامی قدر حضرات، تو حضرت شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ میرے والد گرامی کی تعلیمی جو رفاقت تھی، اسی کا یہ سبب تھا کہ میرے والد گرامی حضرت قبلہ عالم پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں شیخ محمد صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اجل و اعظم ہیں، میرے والد ان کے مرید ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جو رفاقت تھی اور جو رنگ تقویٰ طہارت کا شاہ صاحب کا پڑھائی کے دوران بھی تھا، تو آپس میں تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ اس وجہ سے میرے والد گرامی حضور قبلہ عالم کے دربار پر بھی حاضر ہوئے، آپ کی حیات مبارکہ میں 3 مرتبہ حاضر ہوئے، اور حضرت قبلہ عالم نے میرے والد گرامی کو نقشبندی مجددی طریقت میں اجازت عطا فرمائی۔ تو اس طرح حضرت قبلہ عالم کے پاس بھی اور حضرت محدث اعظم کے پاس بھی، دونوں جگہ حضرت قبلہ سید شاہ سوار علی شاہ صاحب اور میرے والد گرامی سید جلال الدین شاہ صاحب دونوں نے روحانی فیض بھی حاصل کیا ہے اور علمی فیض بھی حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر رسالت سید محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب، سید جلال الدین شاہ صاحب، عالیہ پکی شریف۔ اور گرامی قدر حضرات، نہ صرف کہ انہوں نے پڑھا، پھر تربیت تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ساری زندگی ان حضرات نے وہ طریقہ خدمت دین کا، وہ طریقہ پسند کیا اور اختیار کیا جس کو حضور نبی مکرم علیہ السلام ہمارے آقا مولا سید الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے خدمت دین کو سب سے زیادہ پسند فرمایا، وہ ہے بحیثیت معلم دین کی خدمت کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام ذکر میں مشغول تھے، ذکر کر رہے تھے، کوئی صحابہ کرام تلاوت میں مصروف تھے، نبی کریم علیہ السلام ان کے حلقوں سے آگے گزر گئے، اور جو لوگ تعلیم کتاب میں مصروف تھے، قرآن پاک کی تفہیم، سمجھ، درس، حضور اس حلقہ میں بیٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں حلقہ ذکر کو بھی پسند کرتا ہوں، لیکن حلقہ تلاوت کو بھی پسند کرتا ہوں، لیکن میں اس حلقے میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اس لیے جو لوگ تدریس دین اور تعلیم دین کے مصروف ہیں، میں سب سے زیادہ ان کے پاس بیٹھنا اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تکبیر، پیار سے زور سے دین اسلام کے بہت سے شعبے ہیں، لوگ تصانیف بھی کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ جس کا فیضان مسلم ہے اہل سنت و جماعت کے ہاں، تو یہ بات طے ہے کہ پورے ماحول پر مسلک کی اور دین اسلام کی جو خدمت پورے ماحول پر حاوی ہوتی ہے، وہ باقاعدہ تعلیم اور تدریس کی خدمت ہے، اور جن بزرگوں نے اس میدان کو منتخب کیا وہ نہ صرف یہ کہ دین اسلام کی خدمت ایک مخصوص طریقے پر کرتے رہے، بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں تدریس دین کے لیے یعنی وقف کر دیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بالآخر طریقت اور ولایت سے ان کو سرفراز فرما دیا تھا. یہ خاص بات عرض کر رہا ہوں. مجھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ تم تقریریں بھی کرتے ہو، لوگ تمہیں بلاتے ہیں. آپ کے حیات مطالعہ میں 2 سال تک میں آپ کی جگہ پہ خطابت کرتا رہا، سن 1983 میں، اور اس سال سے لے کر اب تک میں جمعہ شریف وہیں پڑھاتا ہوں. تو مجھے لوگ بلاتے تھے، ڈائری میں نے لے لی، یعنی باقاعدہ جیسے ڈیٹ لکھواتے ہیں لوگ. تو آپ کے حیات مبارکہ میں ہی میں تقریر اس طرح کرتا تھا، وہی ڈائری پر نوٹ ہوتی تھی فلاں دن فلاں جلسے میں جاؤں گا. تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ میں بڑا خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ تم خطیب بن جاؤ گے اور تقریریں کرو گے. میں نے کہا جی محسوس تو ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بلاتے تو میں چلا جاتا ہوں. فرمانے لگے میں اپنا تجربہ تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو تدریس ہے نا دین کی، دین پڑھانا کسی حجرے میں بیٹھ کر اور کسی مدرسے میں بیٹھ کر، اس میں 80% اخلاص ہوتا ہے. اور جو تبلیغ کا شعبہ ہے اس میں 80% ریاکاری ہوتی ہے. اسٹیج کی دنیا میں نمود و نمائش اور ریاکاری کا موقع زیادہ ہے. تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے ریا کے فتنے سے محفوظ کرے. اگر فتنے سے بچنا چاہو کسی گوشے میں بیٹھ کر دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، حضور قبلہ شاہ صاحب، حضور قبلہ بھی سید جلال الدین شاہ صاحب. اس ممالک میں تبلیغی سفر پر گیا ہوں اور یہاں پاکستان میں بھی پورے ملک میں میں جاتا رہتا ہوں. لیکن اس کے اندر اگر یہ بات پوچھی جائے کہ میری تقریر کیسی رہی، جی ایک مقرر کی عادت ہوتی ہے کہ تقریر ختم ہو جائے تو لوگوں سے پوچھتے میری تقریر کیسی رہی. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی یہ محسوس کیا کہ تقریر لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، تقریر اللہ رسول کے لیے ہوتی. اور اگر ایک انسان یہ کہ لگ گئی تقریر یا لوگوں نے سنی پسند کر لی اور اسی پر ہی ساری توجہ مرکوز رکھے گا تو ساری زندگی اس کی ضائع ہو جائے گی. اور اگر وہ اس بات کا خیال رکھے کہ میں دین اسلام کا پیغام پہنچا رہا ہوں، لوگ اسے پسند کریں نہ کریں یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ رسول کے ذمہ ہے، ذمہ کرم پر ہے کہ وہ کس طرح اس کا اثر پیدا کرتے ہیں. فرمایا ایسی تقریر دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. معزز حاضرین، تو یہ ان ذوات قدسیہ کی بارگاہ اقدس میں میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بغیر کسی ریا ان صاحب قبلہ کی میں نے زیارت نہیں کی، لیکن ان کے ایک ساتھی ان کی میں نے زیارت کی، حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء اور بڑے یعنی یوں کہوں میں ایک جبل علم تھے، علم کا پہاڑ، حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے کئی مرتبہ ان کی زیارت کی، لاہور میں بھی، دربار شریف پر بھی، ہمارے گاؤں بھی تشریف لائے، میں نے ان کو دیکھا تو بالکل بے نفس اور ریاکاری سے یہ لوگ پاک. اور اگر کوئی شکل سے دیکھے نا وہ مولوی کیسے ہوتے ہیں، وہی مطلب ایک بڑی چھڑی پھوٹی ٹوپی پائی ہو، بہت بڑا ایک یعنی کہ وہ ایک کوٹ وغیرہ پہنا ہو اور بڑا قیمتی کو رومال رکھا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. علامہ صاحب کو جب پہلی مرتبہ دیکھا نا تو عجیب کیفیت یہ تھی کہ ایک بڑی سی سوٹی تھی آپ کے پاس، تو اس کو یہاں لٹکائے ہوئے تھے پیچھے اور اسی طرح پیچھے ہاتھ باندھے، سادہ سی ایک پگڑی. اور میں نے ایک حدیث پاک کا مسئلہ تھا، اشکال بظاہر ہوتا ہے طالب علموں کو، میں نے وہ حدیث پاک پیش کی کتاب الایمان سے، بخاری شریف سے. آپ یقین فرمائیں کہ آپ نے 5 شارحین حدیث کی عبارتیں اسی وقت پیش کر دی اور ایسے پیش کی کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں کیا. مطلب چہرہ ہمارا کس طرح ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، ادھر منہ کر کے کہتے ہیں اس میں ایلی نے یہ لکھا ہے، کرمانی نے یہ لکھا ہے، علامہ ابن حجر نے یہ لکھا ہے. 5 محدثین کے آرام میں چہرہ اس طرح اور معلوم نہیں تک وہ مسئلہ کیا ہے یا نہیں کیا. تو ایسے علم کے پہاڑ، لیکن جن کے دل میں نہ تکبر ہے، نہ حسد ہے، نہ ناری علم ہے. یہ اللہ کے ولی کی نظر ہے کہ ان کا علم ان کے جسم پر نہیں ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے. اور ایسے ہی اللہ کا علم نوری علم ہوتا ہے. گرامی قدر حضرات، تو حضور قبلہ عالم نے اپنی توجہات سے ان بزرگوں کو جو علم ملا اس علم کو ان کے لیے نور بنایا، نور بنایا. اور الحمدللہ یہ نور ہے، جب بزرگ جاتے ہیں ختم نہیں ہوتا. آج
کتنی مشکلات، کتنے مصائب اور کتنی تکلیفیں، لیکن دیکھیے حضرت پیر سید شاہ سوار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان میں یہ عزیز نوجوان جنہوں نے خود تحصیل علم کے لیے لاہور تک کہاں تک کا سفر کیا ہے، پڑھا ہے، پھر ان کے دل میں یہ ایک جذبہ پیدا ہوا، یہاں بھی انہوں نے دارالعلوم ایک مثالی صورت میں قائم فرما دیا، الحمدللہ کوئی تعطل نہیں ہوا، فیضان جاری ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ قیامت تک فیضان جاری رہے اور اس چشمہ صافی سے تشنگان علوم آئیں اور سیلاب ہوتے رہیں اور حضرت قبلہ عالم کا فیضان اس دنیا میں اور اس دنیا میں لوگ لے کر پہنچیں، اور یہ علم دین اور روحانیت کا پرچم سیدوں کے اس گھرانے سے بلند رہے اور ایک دنیا اس سے مستفید ہوتی رہے۔ گرامی قدر حضرات، اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم بنیادی طور پر سب سے ضروری چیز ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ذوات قدسیہ کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، علم کے ساتھ ہی ان کی فضیلت کا اظہار فرمایا، جیسا کہ قرآن مقدس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ملائکہ پر فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو یہاں مسجود ملائکہ ہونے کا سبب جو ملائکہ پر اللہ نے ظاہر فرمایا وہ کیا تھا کہ علم میں تم سے فوقیت رکھتے ہیں، علم میں فوقیت رکھتے ہیں، اور جو علم میں فوقیت رکھتا ہے وہ یقیناً باعث احترام اور ان کو مستحق احترام ہے، ان کا اعزاز کیا جائے اور ان کا اکرام کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء کرام کے فضائل میں جو چیز قرآن مقدس میں جو سبب بار بار بیان ہوا وہ ان کا علم ہی ہے۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انبیاء کا علم ہے، انبیاء کا مشاہدہ ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اسی طرح کس طرح مفسرین فرماتے ہیں اس طرح کا مطلب بھی یہ ہے کہ جیسے ہماری عادت ہے نبیوں کو ہم علم و مشاہدہ دیا کی کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سارے آسمانوں کا مشاہدہ کرا دیا اور ساری زمینوں کا بھی مشاہدہ کروا دیا۔ دیکھو یہ بالکل نوری ابراہیم، ہم نے دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام ملکوت، زمینوں کے آسمانوں کے سب کا مشاہدہ کرا، سب کا، السماوات الارض، سب کا مشاہدہ کروایا، دکھا دیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے۔ بھئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی سمجھ آ دی؟ وہی بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو بولنے میں کوئی حرج ہے بھائی، یہ تو اپنا سلسلہ ہے الحمدللہ، نقش بندی اگرچہ ہم ہیں لیکن بولنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیا کہا؟ ہم نے آسمانوں کے سارے عالم اور زمینوں کے سارے عالم ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے۔ اب بھی جو کہے کہ نبی کچھ نہیں جانتے، میں کہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمان؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ کوئی سیف الملوک کا شعر نہیں ہے میاں صاحب کا کہ تان کرو یہ شعروں سے مسئلے ثابت کرتے ہیں۔ بھائی یہ شعر نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، اور السماوات الارض، اور یہ بات بھی ہمارے آقا نبی الانبیاء کی نہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات ہے۔ تو تم کہتے ہو مصطفیٰ نہیں جانتے، ارے پگلے یہ تو پہلے نبیوں پر بھی زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ روشن کر دیا گیا کہ جن کے علم کی حضور سے کوئی مقابلہ یا مثال نہیں ہے۔ جب کائنات کے ذرے ذرے کا علم وہ جانتے ہیں تو مصطفیٰ کیسے ساری کائنات کو نہیں جانتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھیں کون نہیں بولتا۔ کیونکہ یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے نا جی، تو ہم علم ان کے پاس نہیں تو تیرے گھر دارالعلوم کہاں سے بن گیا؟ تو ساری امت میں تو نبی افضل ہے نا، اور یہ نبی تو سارے نبیوں سے بھی افضل ہے۔ جب کوئی علم نہ جانے تو کس برتے پر مخلوق کا علم دیتا ہے، بلکہ بذریعہ وہی اپنے
میں نے کہا صاحب آپ کا بڑا مدرسہ ہے؟ یہ بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے ہمارا۔ آپ کے مدرس قابل ہے؟ جی بڑے بڑے علامہ ہیں۔ اچھا بہت بڑے؟ کہا بڑے بڑے علامہ ہیں۔ اچھا تو میں نے کہا یہ علامہ صاحب جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے پاس کتنا علم ہے؟ آپ مولوی صاحب کا ساری جناب ہوا نکل گئی۔ ہمارے استاد فلانے کبیر والے وہ پہاڑے بھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دیوبند والے مفتی کفایت اللہ تھانوی صاحب بڑے 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 علماء، آپ کو کیا پتہ ہے انہوں نے 1500 کتابیں لکھی، آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ تو کنویں کے مینڈک ہیں، بریلوی ہیں، آپ بھی دتی ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کیا جانے ہمارے علماء کی شان؟ ٹھیک ہے، میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ آپ کے علماء تو 1500 کتابیں لکھتے ہیں، آپ کے علماء تو قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں، آپ کے علماء تو بڑے علم رکھتے ہیں، زمینوں کی حالتیں سمجھتے ہیں، آسمانوں کے علم رکھتے ہیں، وہ تو فلکیات پڑھے ہوئے ہیں، طبیعیات پڑھے ہوئے ہیں، الہیات پڑھے ہوئے ہیں، نظری علوم پڑھے ہوئے ہیں، بدیہی علوم پڑھے ہوئے ہیں، وہ تو فقہ پڑھے ہوئے ہیں، وہ معانی بیان و بدیع پڑھے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے استادوں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ارے اس کی تو بتاؤ جس نے کسی استاد دنیا سے نہیں پڑھا، لقب اس کا امی ہے، مگر اس نے اپنے خدا سے پڑھا ہے۔ کہ رب بھی فرماتا ہے اوہا الی عبدہ ما اوہا، تم کیا جانو میں خدا جانوں، جو کچھ میں نے پڑھایا ہے اور جو کچھ میرے مصطفیٰ کو میں نے عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنیوں کی پہچان پیر عرفان، پیر عرفان، سنیوں کی پہچان، سنیوں کی پہچان، سنیوں کی جان۔ بڑا موضوع ہے، ہمارے علماء بڑے علماء ہیں۔ میں نے کہا اتنی بھی تعریف اگر تم حضور پاک کی کرتے رہتے تو کافر نہ مرتے۔ زیادہ بات نہیں کرتا، تنقید بھی نہیں کرتا، کیونکہ جلسہ کھلا ہے، کھلے جلسے میں آج کل کہتے ہیں تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ بند جلسے میں کسی بزرگ نے مجھے رکا لکھا ہے، وہ پنجابی میں تقریر کر، پنجابی میں تقریر کروں گا، بارہ چلے گا یہ سلسلہ، میں زبان پھالی ہے، زبان بولتا ہوں میں دور کی، آپ طرح گوجرا شریف والے ہیں اور طرح بولتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو کوئی مشکل نہ لگے، میں اردو میں تقریر اس لیے میں نے شروع کی۔ بہرحال کہیں اگر سمجھ نہ آئی تو پنجابی میں بات کروں گا میں، لیکن اچھی رہتی ہے، وہ پرچے نہیں درج ہوتے اردو میں تقریر کروں۔ جی ہاں، پنجابی جہاں بولا ہوں 10 پرچے ہو جاتے ہیں، خدا جاتا ہے اتنے پرچے درج ہو جاتے ہیں، ان کو لکھنے والوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ہماری ہر عام سا کوئی ہم اصطلاح بولتے ہیں نا پنجابی کی اپنی پھالی زبان، وہ سمجھتا ہے یہ گالی دے رہا ہے، آپ یقین کریں عام سا لفظ بولے وہ سمجھے گالی دے رہا ہے۔ جی ہاں، تو میں نے کہا پاگل آدمی کو سی آئی ڈی والا بھی ہمارے علاقے کا ہی ہونا چاہیے، اس کا معنی سمجھے تو کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ کر رہا ہوں کہ مزاج دیکھو، رویہ دیکھو، رویہ دیکھو، عام تنقید نہیں کرتا میں، ٹھیک ہے رہیں جیسے بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ رویہ دیکھو۔ بڑے خوش ہو کے تعریف کریں گے اپنے مولوی صاحب اور اتنے لقب لکھیں گے، یہ حکیم الامہ ہے، یہ ان کا لقب ہے، مولوی صاحب کا حکیم الامہ، یہ پوری امت کے حکیم ہیں جی، حکیم الامہ۔ تو میں نے کہا حکیم کون ہوتا ہے جی؟ انہوں نے کہا وہی ہوتا ہے جو بشتی دیور کے آخر میں نسخے لکھے۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی عرض نہیں، لیکن اگر حکیم وہ ہوتا ہے کہ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، تو پھر میں اسے حکیم الامہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکمت بالغہ اور حکمت ربانیہ جس کا رب بھی حکیم ہے اور وہ فرمائے وہ خیر کثیر ہے، میں جسے عطا فرماؤں، کائنات میں اور کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ ہے جن کا دعویٰ ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ ارے حکیم کون بنے گا؟ جو دار حکمت کے دروازے پہ آئے گا۔ کائنات میں رب نے حکمت کا در بنایا تو
مصطفیٰ کے در کو بنایا ہے۔ اب لوگ جناب کہتے ہیں کہ ہماری فضیلت زیادہ مانو، ہمارے علماء کو مانو۔ میں نے کہا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں کہ ہمیں مانو، نہیں مانو، لیکن ان کو تو مانو جن کے لیے رب فرمایا علمک ما لم تکن تعلم۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ وجرہ منڈی والوں، یہ خاموش رہنا جو ہے نا، یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ آپ کے شہر کے خطیب ایسے تھے جو پوری دنیا کو بلایا اور ہلایا انہوں نے۔ تو پھر میں کیسے کہوں کہ آپ مولانا موجروی صاحب کے شہر کے لوگ ہیں، تو پورے اسٹیج پر چلتے ہوئے تقریر فرماتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے۔ یہ بڑی زیادتی ہے، یعنی آپ کے شہر کا خطیب ساری دنیا کو بلائے اور آپ چپ رہے ہیں۔ جی اس طرح تو تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ پھر ہم ان کو شکایت کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے علاقے میں جاتے تھے، سب کو بلاتے تھے، آج ہم آئے ہیں سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو اس کا بدلہ بھی دینا ہے، جو ہمارے لوگ بول رہے ہیں نا اس کے بدلے میں بھی بولنا ہے۔ گرامی قدر حضرات، تو آپ سے محبت کی باتیں ہیں، موضوع پر آپ متوجہ رہیں جو بات میں کر رہا ہوں۔ کون نبی ہے جس نے اعلان کیا ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا؟ ہے کوئی؟ سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سورت تک ایک نبی ایسا نہیں جس کا کہیں اعلان آیا ہو ہم نبی تو ہیں پر جانتے کچھ نہیں۔ کوئی پڑھ کے دکھائے، کوئی ایسی آیت پڑھے کہ نبی فرمایا ہم نہیں جانتے، جیسے فرشتوں نے کہا نا ہم نہیں جانتے، ایسا بھی نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے، ایسا بھی نہیں فرمایا، بلکہ انبیاء کا تو اعلان ہے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ یہ تو آپ کو سمجھ آئی تو ٹھیک ہے، ہم نے تو سمجھا سب طرف سے آیت نہیں پڑھ سکے لیکن پڑھ دی ہم نے جی، اور پورے 3 مہینے آپ یقین فرمائیں کوئی رات بھی ایسی نہیں جب نہ پڑھا۔ لیکن وہی بات بزرگوں والی کہ اگر اس میں سے ایک دن بھی اگر قبول ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں میرپور میں نے یہ استدلال کر رہا تھا میں اسی آیت کریمہ سے، ایک مولوی صاحب آئے انہوں نے کہا یہ کیا سمجھتے ہو کہ سب کچھ ان کو مل گیا؟ میں نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں یہ آیت ہے۔ انہوں نے کہا یہ من ہے، من کل شے، کل شے نہیں ہے من کل شے۔ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی کل شے نہیں من کل شے ہے، تم اس سے کیا فائدہ لینا چاہتے؟ کہا من تبعیضیہ ہے، ہر شے نہیں دی، اس میں تھوڑا تھوڑا دیا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ؟ دیکھو کیا انداز ہے، وہ بیٹھے ہوئے اس بات پر کیونکہ زیادہ کچھ چلا جائے نا ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگلا جیو خزانہ اللہ کا تیرے جیب سے جا رہا ہے، ایسے خامہ چل رہا ہے زیادہ بالکل نہیں تھوڑا تھوڑا ہے۔ میں نے کہا یہ تھوڑا تھوڑا نہیں ہے، یہ زیادہ زیادہ ہے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا ابھی تمہیں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ۔ کہا یہ تو مل ہے، کچھ ہے، تبعیضیہ ہے۔ میں نے کہا من صرف تبعیضیہ ہی ہوتا ہے، یہی پڑھا ہے آپ یا کوئی اور من بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا ان ھذا لہو الفضل المبین کا قرینہ بتاتا ہے یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بات فخر کے ساتھ فرما رہا ہے کہ سلیمان یہ میرا فضل ہے، کھلا کھلا فضل ہے۔ دے تھوڑا تھوڑا تو فضل کھلا کھلا نہیں سمجھ رہی آپ؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ بوڑھی ہو نا، ساس تو بہو کو الگ گھر بنا کے دے۔ تو ہمارے گاؤں میں لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہاں ادھر بھی ہوتی ہیں، یہ پرانے گھروں میں ہوتی ہیں لکڑی کی اتنی اتنی ڈبیاں جس میں چھوٹی چھوٹی ڈبیاں بنی ہوئی، ایک میں ہلدی ہے، ایک میں نمک ہے، ایک میں مرچ ہے، تو ایک آدھا آدھا پار ڈال کے نا اس ساری اس ڈبی میں تو بہو کو الگ کر دے تو ساس کہے ہاں رات ہونے آگے بڑے راٹا نہیں ویگ میں کہ کتنا کچھ تینوں عطا کر دیتے ہیں، لڑکی بھر کے تینوں دے دیتی۔ تو
جو بھی آخی گی عام بے ہے تو لاٹھا نہیں بات دا پاس ہوتا میرے کو آ کے نمبر وکرا گھر بنا دیتا ہی میرے بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ وہ اللہ تعالیٰ دے تھوڑا تھوڑا اور فرمایا کیا ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا کھلا کھلا فضل ہے، اور کھلا کھلا فضل تبھی بنتا ہے جب ہر شے ان کے قبضے میں تھی، علم بھی عطا فرمایا، اور یہاں تک کہا جب پہاڑ بھی تیرے تابع ہے، ہوائیں بھی تیرے تابع ہے، جنات بھی تیرے تابع ہے، انسان بھی تیرے تابع ہے، ہوائیں بھی تیرے تابع ہے، طوفان بھی تیرے تابع ہے، اور پیارے رسول یاد رکھ پیارے نبی کے تابع بھی ایسے ہیں چاہے تو اپنے پاس رکھ لے چاہے تو اپنے امتیوں کو عطا فرما دے۔ دیکھیں بھائی پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی آواز نہیں آتی، میرے پاس اس سے بڑا اور کوئی موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ میں انبیاء کی تعریف کر رہا ہوں، اس سے بڑا موضوع دنیا میں اور ہے ہی کوئی۔ اگلے دن ایک شیخ الحدیث صاحب ہیں، شیخ الحدیث، اور حقیقتاً شیخ الحدیث بہت بڑا عالم ربانی سنی، میں نے ایک جملہ بولا تھا تو اس پر انہوں نے تنقید فرمائی، میں نے کہا حضور محبت کی انتہا ہے۔ اگلے دن ایک رسالے مضمون پر میرا نام نہیں لکھا، کہا ایک فاضل دوست نے یہ کیوں کہا، آج کل یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، فاضل دوست نے یہ کیوں کہا، کیونکہ اللہ کا فرمان والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو محبت کی انتہا حضور تو نہیں ہے، محبت کی انتہا تو اللہ ہے جی۔ فاضل دوست نے کہا، میں نے کہا فاضل دوست نے اس لیے کہا کہ یہ فاضل دوست نے اکیلے نہیں کہا، یہ بات حضور غوث پاک نے بھی لکھی، یہ بات حضرت مجدد الفسانی نے بھی لکھی، یہی بات شیخ عمر شہاب الدین سہروردی نے بھی لکھی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے پہلے ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول، اور فنائیت جو ہے وہ کسی بھی جسم کے لیے انتہا کہلاتی ہے۔ فنا فی الرسول تو کہا جب فنا فی الرسول ہو گیا تو محبت خدا کی آئے گی کب؟ بات سمجھائی؟ ذرا سا باریک ہے، معمولی سی باریک ہے، اتنی بھی باریک نہیں، اور فنا جب ہو گیا تو پھر محبت خدا کی آئے گی کب؟ حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے رسول ہیں، لہذا ایسی کیفیت کبھی نہیں آئے گی کہ یہاں رسول کی محبت ختم ہو اور اس سے اللہ کی محبت شروع ہو۔ ایسی منزل کبھی بھی عارف پر اور سالک پر نہیں آئے گی، ایک حد پہ رسول کی محبت ختم ہو اور دوسری حد سے اللہ کی محبت شروع ہو۔ فرمایا فنائیت فی الرسول کا نام ہی فنا فی اللہ ہے، کیوں؟ فرمایا محبت رسول اصل میں محبت خدائی کو ہے۔ اور سے کریے نا سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے آہستہ بولا، آخری سنی تک زور سے آواز آنی چاہیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی آپ کو یہ نہیں ہے؟ لوگ فرق ڈالتے، اللہ کی محبت ایسی نہیں ہے، ایک ماڈل ہے، رسول دی مک گئی اور اللہ دی شروع نہیں۔ یہ تصور غلط ہے، بے شک ہمارا کوئی بزرگ ہو تب بھی وہ دیکھے اس میں، کیونکہ ان کے بھی تو بزرگ ہیں نا، مجھے تو ثانی لکھے اگر تو پھر تو ان کو غور کرنا چاہیے۔ یہ بات مجھے تو آپ نے اپنے مکتوبہ شریف میں بھی لکھی کہ یہ کیفیت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ایک عادہ آ جاتی یہاں وہ ختم ہو گئی اب اگلی عادت شروع ہو گئی، اس طرح نہیں ہوتی۔ کیوں کہ جب اللہ کے رسول کی محبت میں تو بندہ کامل ہوتا ہے، اسی کیفیت میں اسے محبت خدا میں بھی کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے وہابیہ، یہ تو ہمارے سنی بھائی تھے لیکن وہابیہ کو بھی یہ خیال رہتا ہے، دیکھو ان کی کوئی عقل ہے، داڑیاں اتنی بڑی ٹوپیاں پہن ہوئی، اعلان ہوتی ہے فلانے شیخ الحدیث کا بیٹا ہے، مت اتنی نہیں ہے، جب بھی بات شروع کریں گے حضور کی بات کریں تو اللہ کی بات آپ کو کہیں نہیں ملی، آپ کرتے ہی نہیں، اللہ کی بات نہیں کرتے، کیسے شیخ الحدیث کے بیٹے میرے مجہول ہو تو جی جو بھی بلا رہتے ہیں مولوی بس
حضور پاک کی بات کر، اوے اللہ کی بات نہیں تمہیں آتی؟ میں کہا آتی ہے، لیکن ہم نماز وضو کے بغیر پڑھنے کے عادی نہیں۔ بولو سنیوں بولتے ہیں بندے، آپ کو بڑے تکڑے لوگ ہیں یار، ساری ہمارے آپ اتنے کمزور ہیں، ہاکی ٹیم پر تو قبضہ آپ کے شہر کے جاتے ہیں، وہ نوجوان کدھر گئے ہاکی اڑا کر لے جاتے ہیں، کدھر ہیں وہ؟ گوجرے منڈی کے بڑے کھلاڑی ہیں یار، اور بولنے میں تو بالکل ڈھیلے نظر آتے ہیں، اس طرح ہاکی تھوڑی کھیلی جائے۔ جس طاقت سے وہ اسٹک چلاتے ہیں نا، آپ اسی طاقت سے کم از کم اللہ کا نام تو لے لیں گے۔ میرے ان میدانوں کے کھلاڑی نہیں ہیں، اللہ کی یاد کے بھی کھلاڑی ہیں، ان کی یاد کے بھی کھلاڑی، یہ بھی تو پتا چلنا چاہیے صاحب۔ جی آپ انہوں نے کہا اللہ کا نام لے لیتے، بڑی دور سے آئے ہو، بڑے اعلان ہوئے تمہارے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کا نمبر پہلے ہی حضور کا، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، جب چلتے حضور کی بات ہے، درود کی بات ہے، کمال علم کی بات ہے، تو اصل علم اللہ کا ناموس کرو۔ میں نے کہا نور الہدا سے لے کر ہدایت تک پڑھ لو کہ وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے، مفضی الی العبادہ ہے، اور اصلی عبادت مقصودہ کا مقدمہ ہے وضو، لیکن ہوتا پہلے کیوں؟ وہ شرط بولو صلاۃ کے لیے شرط ہے، وضو نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں بھابی بولو، تو کہتا عبادت مقصودہ نہیں ہے، مقصودہ ہے تو پھر جو مقصودی عبادت ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، یعنی تیری منطق کے مطابق تو نماز پہلے پڑھنی چاہیے، وضو بعد میں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ عبادت مقصودہ کہتے تو محبت بھی مقصود تو خدا کی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ تو ہمارے نعرے ہیں، تم تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے باننے سے میں کہتے ہیں جی حضور کا ذکر کرتے، میں نے کہا تم تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ خالص نفل اللہ کے پڑھنے پر بھی مسجد و تعالیٰ لگا کے چلے جاتے ہیں، جب برات نفل اللہ کے نہیں پڑھنے، کیوں نفل پڑھنے؟ اللہ کا نفل تو کسی دن بھی پڑھنی نہیں ہے، یہ بھی کٹھے ہو کر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کی پڑھنے کو، کہا نہیں مسجد میں آنے نہیں، بالکل مسجد میں نہیں آنے۔ میں نے کہا تم آدمی ہو یا شیطان کے ایجنٹ ہو؟ مطلب تم خدا کے سامنے جھکنے بھی نہیں دیتے، عجیب ذلیل آدمی ہو، شب قدر ہو تو مسجد کو تالا، شب برات ہو تو مسجد کو تالا، شب میلاد ہو تو مسجد کو تالا، جی کوئی خیر کا کام کرنے نہیں دیتے، اور بڑا ہے کہ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کی بڑا ہے تو؟ پہلے کوئی اللہ کے ذکر کے مگر نہیں کرتے، اس لیے تو کوئی ترتیب ہوتی ہے جی۔ تمہیں تو اتنی بھی سمجھ نہیں پاگلا، بڑا مقرر آج کا میں ہوں، اتنا نام لکھا ہے میرا شاہ صاحب، بڑا خوبصورت اشتہار چھاپا ہے، تو سب سے آخر میں نہیں مجھے بلائے، میں لڑکا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، تلاوت سے پہلے بھی مجھے بلانا تھا، سمجھئے؟ شاہ جی بڑی زیادتی کیا، ابھی تلاوت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میرا نام اتنا بڑا ہے، میں تلاوت سے بھی پہلا بندہ اسٹیج پر مجھے ہی آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نہیں، سب سے آخر۔ تو میں نے کہا کہتا ہے مقصودی ہے، تو میں نے کہا مقصودی جو عبادت ہے اس کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے، نماز مقصودہ کو مقدمہ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، وضو اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ جو بڑی مقدس عبادت ہے اس کا مقدمہ بھی بڑا مقدس ہوتا ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ وضو جب کوئی بندہ کرتا ہے نا تو اعضائے وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جو 5 وقت وضو کر لے سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ بڑی مثالیں بیان فرمایا یہ اعضائے وضو قیامت کو اس طرح چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور اسی لیے حضور نے فخر سے فرمایا کہ میں ایسے ہی لوگوں کا قائد ہوں جن کے 5 اعضائے وضو قیامت کو چمکتے ہوں، حر محجلون، ان کا میں قائد ہوں،
میں قائد حضور فرماتے کون؟ چہرے بھی چمکتے ہوں گے، ہاتھ بھی چمکتے ہوں گے، پاؤں بھی چمکتے ہوں گے. زور سے کہو سبحان اللہ. لیکن مقصود ہے بات. اچھا، علامہ علی بن سلطان القاری الحلوی بہت بڑے محدث ہیں. اتنے بڑے محدث ہیں کہ مولوی سرفراز صفدر نے لکھا ہے علی قاری کی عقیدے، پوری کتاب لکھی علامہ علی قاری کی عقیدے. تو میں نے کہا تمہیں تو بارے نہیں کھاتا کسی کے عقیدے پوچھنا. علی بن سلطان العربی کے کیوں معلوم ہوا تو مولوی بڑا تکڑا ہے نا، تو سرفراز معلوم ہو ان کے عقیدے لکھنے تھے. میں کہا عقیدے ان کے تو نہیں بتا سکتا، میں بتا سکتا. تو نہیں بتا سکتا، تیری پارٹی کے نہیں ہے، تو کیسے بتائے گا؟ مس گائیڈ کرے گا لوگوں کو، غلط عقیدے بتائے گا. ہمارے لوگوں کا عقیدے پوچھ رہا تو ہم سے پوچھے. ابو الحسن علی ندوی نے بھی لکھے مجدد الثانی کے عقیدے. میں نے کہا ندوی صاحب معاف فرمائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. مجدد الثانی کے طریقے پوچھنا ہو تو مجددی بیٹوں سے پوچھو. مجدد پاک کو معاذ اللہ ابتر تھوڑے ہی ہیں، ان کی ہم اولاد ہیں، روحانی فرزند ہیں. تم کیسے بیان کر سکتے ہو؟ اور تو شریک ہے اور آ رہا ہے، تو کیسے ان کی شان بیان کر سکتا ہے؟ مجدد کے عقیدے پوچھنے ہو تو مجددیوں سے پوچھو، آ کے وہ بتائیں گے کہ مجدد کتابیں چھاپنے کا شوق ہے انہوں. ہم بتائیں مجدد الثانی کے طریقے اور ان کے عقیدے. علی علامہ علی بن سلطان القاری کے لیے عقیدے لے گا. علی قاری کے عقیدے سن علی قاری کا عقیدہ. یہ گکھڑ بھی سرفراز بڈھا الہ ارذل العمر جی علی قاری کے عقیدے. میرے کا سن علی قاری کا عقیدہ کہتے ہیں نماز فرض ہے اور وضو اس کا مقدمہ ہے اور شرط ہے موقوف علیہ کہ جب تک وضو نہ ہو نماز نہیں ہوگی. فرمایا جیسے وضو نماز کے لیے مقدمہ اور شرط ہے موقوف علیہ ہے، اسی طرح محبت اللہ ہے مشروطۃ بمحبت النبی ہے. جیسے وضو کے لیے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح اللہ کی محبت کے لیے محمد رسول اللہ کی محبت ہے. وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، محبت رسول نہ ہو تو خدا کی محبت حاصل نہیں ہوتی. یا نبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی آفتہ نالیہ شاہ سواریہ آفتہ نالیہ بکھی شریف. حضور کے غلاموں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے زور سے بولو نعرہ رسالت. اس سے کم درجے حرارت پر اگر آپ ہو نا تو پھر بات نہیں کریں. بات سمجھ آئی آپ؟ بھائی جرنیل چوکھا بھی تکڑا ہو گیا کہ بڑا شیر آ گیا ایسا، وہ پتہ نہیں کہ دو سال میں شیر پاڑے شیر بھی کلّا کی کرے. نہیں سمجھے؟ پوری جماعت شیر بنے تو کوئی بات نہیں، اکیلا شیر کی سکیاں بڑھتا نہیں سمجھے. کہ وہ شیر بھی پینے بند کیتا ہے. اکیلا شیر کچھ نہیں کرے گا، پوری جماعت کو شیر بننا پڑے گا. ایک ایک سنی کو شیر بن کر پیغام دینا ہوگا. ہاں اکیلا جرنیل کیا کرے؟ بس بھائی سارے بھاگ جائیں، وہ اکیلا ہے. اس لیے تکڑے ہو. اہل سنت و جماعت بات سنو، محبت رسول کی بات ہو رہی ہے، سرکار کی صفات کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بنیادی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں یار مدرسے بنائے. سنی بھائی بڑے عجیب ہیں، بھی قرآن ہی پڑھانا ہے، جہاں مرضی پڑھا لو، قرآن مرضی پڑھا لو، مگر لام صاف عربیہ کے پاس ہی پڑھا لو. قرآن ہی پڑھانا ہے تو انگریز بھی پڑھاتے ہیں، انگریزوں کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. قرآن نہیں پڑھانا، میرا قرآن ہی پڑھانا نہیں، میاں چنو پڑھا لو. میں نے کہا میاں چنو پڑھاؤ تو بچہ چنو پہنچا ہو کے آ جائے گا. نہیں تو مجھے گیا تھا سننی آیا باپڑا، میں نے کہا بھائی فاتحہ پڑھو تو اس طرح نہیں ہوتا. کہا یار امی کو قرآن بخش، اس طرح نہیں ہوتا. ابے کو اس طرح نہیں ہوتا. دادے کو قرآن بخش تو یار پڑھ کے تینوں دورہ پہ جاتا قرآن پڑھایا اس واسطے سی کنجرا فاتحہ پڑھے گا جا. پڑھایا کس لیے؟ کس لیے پڑھایا؟ بولو نا کس لیے پڑھایا؟ اس لیے پڑھایا تھا لوگ بھٹو روٹی کھا جانا. احمد صاحب اندر ہی جو میں کہتا ہوں
سیدوں، پیروں، مولویوں، بزرگوں، یہ جو بچے ہیں حضرت شاہ صاحب نے پڑھائے ہیں، پیر اسرار البہار شاہ صاحب، ان کے قاریوں نے آپ نے ان کو دستار دی. میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ ابھی مولوی صاحب کو تقریر کر رہے تھے، میں آواز سن رہا تھا، حدیث پڑھ رہے تھے جامع ترمذی سے، نور کے تاج ہوں گے. جی اور یہ حدیث صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں پوچھتا ہے کیا حافظ اور نا حافظ میں فرق کیا ہے؟ بتاؤ. اب میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں حافظ، مسئلے کی بات. ہم کہتے ہیں یہ حافظ صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ بھی حافظ صاحب ہیں، جن کی دستار بھی حافظ صاحب ہیں، ان کی بھی حافظ صاحب ہیں، یہ بھی حافظ صاحب. بس حافظ نہیں، میں کہا نہیں حافظ صاحب. فرق کیا ہے؟ حافظ صاحب اور نا حافظ صاحب دونوں ایک جیسے لڑکے کھڑے ہیں، ان کو دستار باندھی سجدوں نے، یہ حافظ ہے. میں کہا اس کیا ہے کیا جس چیز کو حافظ کہتے ہو؟ وہ کیا شے ہے؟ کیا شے ہے جس شے کو حافظ کہتے ہو؟ کہا اس کو کہتے ہیں حافظ. اب بچہ نہیں، اس میں کیا حافظ والی چیز ہے؟ کہتے صاحب یہ بغیر قرآن پاک پھولے کھولے دیکھے بغیر کہ قرآن پڑھ سکتا ہے. یہ جو ملکہ اسے حاصل ہو گیا نا قرآن کا کہ بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہے، اس ملکے کا نام ہے یہ حافظ. میں کہا وہ کدھر ہے وہ ملکہ؟ کدھر ہے؟ دماغ میں ہے، دل میں ہے، سینے میں ہے، کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ ڈاکٹروں اور پکڑو حفظ کدھر ہے؟ کہتے حافظ کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے مگر پتہ نہیں چلتا وہ کدھر ہے. حافظ شہید بھی ہو گیا، سینہ بھی کھولا، دماغ بھی کھولا، پتہ نہیں چلا کدھر ہے. اور آپ جو لوگ حافظ نہیں ہے نا، آپ نہیں سمجھتے اس بات کو، لیکن میں سمجھتا ہوں، الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اندر بھی کچھ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید اندر لکھا ہوا ایسے کرتے تو نہیں پڑھتے. نہ، کوئی نہیں، ایسی کوئی کیفیت نہیں، اندر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن باقی ملکہ اندر ہی. لکھائی والی بات کوئی نہیں، لیکن ملکہ ہے اندر. اب میں پوچھتا ہوں سنیوں سے بھی اور ان سے بھی، یہ قرآن ہے کیا بھائی؟ کہا اس کے اندر ہے. میں نے کہا اندر ہے، یہ ہے کیا؟ بھائی اندر تو ہے. بھائی میں تنقید نہیں کرتا دیوبندی مولویوں، اہل دین، نام تمہارا لینا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، عرفان شاہ گوجرا منڈی میں آیا، میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں. بھائی علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، ایک مسئلہ پوچھتا ہوں آپ سے، بس زیادہ پوچھتا ہوں، غصہ نہیں کرنا. کر بھی لو، سرٹیفکیٹ ٹنگ بن لیں. میں نے سنت و جماعت ہے، ویسے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، کر رہے غصہ تو کر لو. بھائی سب سے مسئلہ پوچھتا ہوں، آخر تم نے بھی مدرسے بنائے، بچوں کو دستاریں کراتے ہو، کہتے ہو حافظ ہو گیا، حافظ ہو گیا. میں نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن. میں نے کہا قرآن کیا چیز ہے؟ کوئی لکڑی ہے؟ کوئی لوہا ہے کیا؟ وہ ہے کیا؟ کیا ہے؟ اللہ کا کلام. میں نے کہا خدا کا کلام خدا کی صفت نہیں ہے اور صفت بھی ذاتی نہیں ہے. کہا ہے. تو میں نے کہا یہ بچہ نبی تو نہیں ہے. سبحان اللہ. خدا کی صفت ذاتی بچے کے اندر چلی کیسے گئی؟ اور بول آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اسے کہہ رہا ہوں بول. اور تو قائل ہے کہ نور رب کی صفت ہے ذاتی، وہ محمد رسول اللہ میں کیسے آ سکتی ہے؟ میرا سوال ہے اگر نور رب کی ذاتی صفت ہے محمد کے سینے میں نہیں آ سکتی تو یہ کلام بھی تو رب کی ذاتی صفت ہے، کلام نفسی، اور بچے کے سینے میں کیسے آ گئی؟ اور رب نے بتا دیا کہ اگر میری ذاتی صفت کا جلوہ ایک امتی کے سینے میں آ سکتا ہے تو ذاتی صفت نور کا جلوہ محمد کے سینے میں آ سکتا ہے.
بیٹے تھوڑی لگ جائے تیری تمہیں بھی سمجھ کوئی نہ آئے بڑا دوروں سمجھ کر کے آیا تھوڑے کو سننے بھائیوں کو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے حافظوں کو آپ کو بھی سمجھ آئی کہ نہیں ہے اللہ کا نور ہے آپ کے اندر آئندہ اس بات کا خیال کریں عملی زندگی میں اس بات کا خیال کریں اللہ کا نور ہے آپ کے سینوں میں ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہ تو لفظ ہے لفظ حادث ہے تو کلام نفسی کی بات ہے تو میں کہا مولوی میں تینوں منا لاکھ روپے انعام دیا یہ نفسی نو لفظی نالو وکھریا کر کے دکھاتے نفسی تے نفسی نو وکھریا وکھریا چکر میں لاکھ روپے دیا سبحان اللہ آخرو چندہ کر کے نہیں دیا پڑھو دے دیا ہاں خود نفسی ہے میں نے کہا اسی پردے میں ہے نفسی ہے مگر لفظی کے پردے میں ہے دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو لفظ سے نفسی کو جدا کر کے دکھائے ہے کہاں میں کہا اسی کا مدلول ہے منطوق ہے مفہوم ہے اسی کا اور اگر اس کا نہیں ہے یہ ہے کسی مولوی کا پتر کیونکہ یہ تو تمہیں پتہ لگ گیا میں تو مولوی کا پتر ہوں تو یہ تو ہی کسی مولوی کا پتر ہے کہ سمجھنے میں نفسی وقر ہے تو پھر میں نے یہ دس کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون یہ میرے لفظ نے یہ شے کوئی نہیں تو پھر انہوں چھوڑا کیوں منع کر دیتا بے وضو وہ تو پردہ ہی قبلیا پردہ ہی آنے لباس بشری دی کڑی بول لگی وہ تو ساڑھے آٹھ رہی ہے اور میں کہا پاگلا نفسی کا پردہ ہے پر بغیر وضو اسے بھی چھونے نہیں دیتا کیوں کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی وجہ سے پردے کا بھی احترام کرو فرمایا میرے محمد کے لباس بشری پر بھی تنقید نہ کرنا کیونکہ اس کی حقیقت پر جو پردہ ہے اور بغیر وضو اس کا بھی نام نہیں لیا جا سکتا ہاتھ کی بات کر ناک کی بات کر میں نے کہا ہاتھ ناک بھی تیرا اس جیسا نہیں تم کو تمہیں پتہ کوئی نہیں تم نے حدیث نہیں پڑھی شمائل ترمذی پڑھی ان کے چہرے میں تو چاند چمکتا بلکہ سورج تجری فی وجہ ہی ایسا کوئی ہے تو پیش کر تیرا تو جتنے بھی ہیں ایسے ایسے چٹا پڑا ہوا ماتھے پر نام ہے اجمل وہ اجمل نہیں سمجھ آئی اتنا چٹا پڑا میں نے کہا وہ بھی بات کوئی نہیں بالکل جسمانی بھی بات کوئی نہیں اگر اس پر 3 گھنٹے بھی بولوں کہ جسمانی بھی کوئی مناسبت نہیں تو بات ہی اور لیکن تجھے ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں یہ تجزی نہ کیا کر تختی نہ کیا کر یہ کوئی شعر نہیں ہے یہ ہمارے حضور ہے ٹکڑے ٹکڑے میں بات نہیں کر رہی کوئی شعر ہے تختی کرتے جاتے ہو فائلات نہیں ہے یہ حضور ہے آنکھ بانٹا بابیا اے حضور نہیں کیا پوچھ رہے ہو کہ میرے شاہ سے پوچھے سورت نو میں جانا کہ جانے جہان یا اللہ پیش نظر کو نو بہار سجدے کو دل ہے میرے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے آگے لاتی ہے البا تا سا جیم ہا خو سن 70 میں لبے تے سے ہوتا تھا اب آپ کاریے ذرا با تا سا بڑا جیم ہا خو جی اب کسی بھی عالم سے پوچھے الف با تا سا الگ الگ ہے نا تو الف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بے وضو حروف تہجی کو ہاتھ لگا سکتے سب کہتے لگا سکتے وہی جڑ جائے الحمدللہ رب العالمین بن جائیں تو نہیں لگا سکتے تو تجزی کرتے حضور کی ہاتھ کی بات کرتے انگلی کی بات کرتے میں کہ تیری انگلی کیا ہے ٹوٹی گئی انگلی توڑ کی ہے ہاتھ توڑ
نماز رہتی ہے. تیری انگلی ایسی انگلی دے گا ایک ہی گن ہوگی گزرے تلش اور ان کی انگلی پنگوڑے میں ہو نا پنگوڑے میں تو چاند چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اب سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اند نجدی ڈانڈیا اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کیا ہے ابھی تجھے بتانا ہے. میں نے کوئی تینہ بالکل شے والے کیا ہوتے ہیں. صدر المبین کا کرینا ہے اس پر کوئی شے رہ نہیں دیکھی. انگلی تجزی کر میں نے کہہ دوں پیچھے آپ نے یہ فرشتوں کو ادھر لا ہوئی نہیں, فرشتوں کو نہیں کہا. یہ خاص بات قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی ضرورت پڑی اپنی نماز کے لیے, خود پڑھنی تھی. نبی نے آپ دیر ہوگی توفیقہ مسحم بالسوق والاعناق, گھوڑے چیک ہو رہے تھے, دیر ہو گئی, حدود نکالے, نماز کہیں یہاں بھارت پرے ہو گئے. کہا حضور نماز گئی, آپ نے خود ہی بتایا. ٹھیک ہے بتائیں کدھر گئی ہو؟ سورج ڈوب کے ہٹو فرشتوں ردوہا آ رہی ہے, واپس کرو اس کو. اے فرشتوں, آپ تعجب کریں گے میں یہ جو لفظ بول رہا ہوں نا یہ تقریر مولا علی کی ہے. تفسیر معالم و تنزیل اٹھا کے دیکھو, یہ مولا علی کے لفظ ہے, میں ترجمہ کر رہا ہوں. یہ تقریر فرما رہے تھے آپ, اور آج فقیر انہی کی اولاد سے میں بھی بات کر رہا ہوں. کوئی بات کر رہا ہوں, تفسیر اٹھا کے دیکھو. اے فرشتوں کدھر گیا تھا؟ ڈوب گیا, واپس کرو. تمہیں پتہ نہیں میری نماز رہتی ہے. فرشتوں نے ان کو کھینچا, سورج کو کھینچا, پیچھے کیا, رک گئے. مولا علی رک گئے. وہ سلیمان ہیں جو فرشتوں کو کہتے ہیں واپس لاؤ, اور یہ محمد رسول اللہ ہے. نماز بھی اپنی نہیں رہتی, غلام کی رہتی ہے, میری علی کی. اور یہ نہیں فرماتے کہ فرشتوں تم لاؤ, اے سورج ہٹ پیچھے. دادا کہتے مولا علی کی کیا فرق ہوا؟ فرمایا سلیمان کو فرشتے ہی پہچانتے تھے کہ یہ سلیمان ہے. حضور